وہ فرعون کی باندی والا واقعہ؟ جی ضرور انشاءاللہ. رمضان المبارک ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہی کسر رہ جائے ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی ایشو نہیں، آپ وہ ذرا سنا دیں ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی دو بچیاں ایک انگلی پکڑ کے چلتی ہے اور ایک اس کی گود میں ہے. فرعون کو پتہ چل گیا، خوشبو کون چھپا سکتا ہے. ایمان کی خوشبو نے جب اپنا آپ دکھایا، فرعون کو اس کو پتہ چل گیا. اس نے اسے پکڑوایا، آگ جلائی، اوپر کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا. جب وہ کڑکڑانے لگا، کھولنے لگا، تو فرعون بولا، بول اگر مجھے رب مانیں گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک. اگر موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا. ایک بات چن لے. وہ باندی بولی، فرعون ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں. تو یہی تو کرے گا، چلائے گا، چلا دے. ارے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو جلائے گا، چلا دے. انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا بالوں سے. اس کی عمر ماں کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، یوں پکڑ کے اس نے کھینچا. اس نے چیخ ماری، اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی اطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا. وہ صبر کا پہاڑ بن گئی. ہمالیہ بھی یہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا. وہ کیا ایمان والی عورت ہے. قیامت کے دن جب یہ ماں آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی. وہ کیسے کہہ پائیں گی ہم کیا کرتی، ماحول ہی ایسا تھا. ارے ادھر دیکھو، فرعون کے دربار سے زیادہ سنگین فضا تو پاکستان کی نہیں ہے. فرعون کے دربار سے زیادہ برے حالات تو پاکستان کے نہیں ہیں. وہ اس دربار میں کھڑی چپ بیٹی کو جلتا دیکھنا چاہتی ہے. انہوں نے اس کے سر کو ڈبویا تیل میں. حنظلہ بھائی دیکھتے نہیں ہو کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اور بیسن کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے، وہی اس بچی کے ساتھ اس تیل نے کر دیا. لیکن اس کی ماں کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں. اندر میں آبشاریں کھل گئیں. میرے اللہ نے اندر کو دیکھا، اسے اپنی بندی پر رحم آیا. اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. وہ کہنے لگی، اماں غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اس کے معصوم پھول کو پکڑا. ہائے ہائے ہائے، جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے گریبان چھڑاؤ گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ انہوں نے اس معصوم پھول کی ٹانگوں سے پکڑا. ارے معصوم بچہ تو جانور کا ہو اس پر بھی پیار آتا ہے، جو دشمن کا بھی ہو اس پر بھی رحم آتا ہے، پرائے کا ہو اس پر بھی رحم آتا ہے. اس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے سامنا کیا جائے گا اس ماں کا؟ انہوں نے اس معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا. اس کو تو پتہ ہی نہیں میرا قصور کیا ہے، میری ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. یوں پکڑ کے انہوں نے تیل میں پھینک دیا. یہ بیچاری بھی نہ کر سکی. جب اس خود کو پکڑنے لگے باندی کو، وہ کہنے لگی، فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون بولا، کیا؟ کہنے لگی، جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا. فرعون کہنے لگا، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی. یہ خود ہی کود گئی بیچ میں تیل میں اور بھنی گئی مچھلی کی طرح. ہڈیاں بچ گئیں، ہڈیوں کو اٹھایا گیا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا. میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں
तकरीबन 2000 साल का फासला है। मेरे नबी जब मेराज को चले, आप जब मस्जिद अक्सा पहुँचे, मस्जिद अक्सा से आप जब ऊपर की जानिब जाने लगे तो आपने कहा, जिब्रील मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की एक बांदी थी, उसकी 2 बच्चियां थीं, वो ऐसे अल्लाह पे कुर्बान हुई थीं जिस दिन से उन माँ बेटियों की जहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं, उस दिन से आज तक वहाँ से ये खुशबू उठ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, सब गम चुन देगा। ये भटकी हुई इंसानियत है जिन्हें अपने नफसानी चस्कों को पूरा करने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाजरीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई राशिद शाह साहब। आप देखें कि मौलाना तारिक जमील साहब के अंदाज़ में अल्लाह ताला ने क्या लिल्लाहियत रखी है। जो उनके अंदाज़ में पढ़ता है, बोलता है, तो वो भी सामने वाले को एक दफ़ा वो हिला देता है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हिस्सों से नवाजे। जी दोस्तों, ये थे एक पुलिस वाले साहब, सेम हूबहू मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ में बयान कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया उन्होंने। तो अंदाज़ काफ़ी मिलता जुलता था। अल्लाह पाक इस साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और फिरौन ने बड़ा जुल्म किया उस औरत के बच्चों के साथ, उस औरत के साथ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कितना ज़ालिम शख्स था वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। सज्जाद अहमद गुराई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने